بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تفصیل جاری ہے۔ فرمایا کہ بیدار ہوتی ہی پہلے نماز فجر ادا کرو۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ارشاد یاد رکھنے کا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جن کی نمازیں کسی وجہ سے قضا ہوتی رہتی ہیں۔ فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اگر کوئی شخص نماز سے سو گیا اور نیند کی حالت میں نماز کا وقت گزر گیا اور جب بیدار ہوا تو نماز کا وقت گزر چکا تھا، یا کوئی شخص نماز پڑھنا بھول گیا اور اس وقت یاد آیا جب نماز کا وقت گزر چکا تھا، تو ایسے شخص کے لیے حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ بیدار ہو اور جس وقت اس کو یاد آئے تو فوراً نماز پڑھ لے، کیونکہ جس وقت اس کو نماز پڑھنا یاد آیا اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے۔ مثلا کوئی شخص اٹھنے کے لیے پورا انتظام کر کے سوئے، یعنی کسی شخص کو جگانے کے لیے کہہ دیا اور گھڑی کا الارم بھی لگا دیا، لیکن اس کے باوجود وقت پر آنکھ نہیں کھلی، اور اس وقت آنکھ کھلی جب سورج نکل چکا تھا، تو چونکہ بیدار ہونے کا انتظام کر کے سویا تھا اس لیے انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ جیسے ہی آنکھ کھلے تو اس وقت پہلا کام یہ کرے کہ وضو کر کے نماز ادا کرے، اس لیے کہ اس کے لیے یہی نماز کا وقت ہے۔ اس وقت یہ نہ سوچے کہ نماز قضا تو ہو گئی ہے، چلو بعد میں پڑھ لوں گا، اب تو جس وقت بھی پڑھوں گا قضا ہی ہوگی، بلکہ اسی وقت نماز پڑھ لے، اس کو آگے نہ ٹلائے۔ اگر یہ کر لیا تو انشاءاللہ نماز قضا کرنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا، اور اگر بیدار ہونے کا انتظام نہیں کیا تھا تو پھر گناہ گار ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے قضا نماز کے لیے اتنی آسانیاں رکھ دی تاکہ بندے کے ذمہ نماز چھوڑنے کا وبال اور قضا کا بوجھ نہ رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بڑے مہربان ہیں، اس لیے ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے ذمہ نماز کا کوئی حساب باقی نہ رہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز زکوٰۃ کا بیان فرمایا۔ زکوٰۃ کی اہمیت بھی نماز کے برابر ہے۔ جہاں قرآن کریم میں نماز کا حکم آیا، اسی کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی آیا ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے کہ تکمیل توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی ٹھیک ایک ایک پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کے بارے میں بھی بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ جو مسلمان اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کا پورا حساب صحیح کر کے بہت کم نکالتے ہیں، بلکہ ویسے ہی اپنے مال کا اندازہ کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہماری تاجر برادری میں اندازہ کر کے زکوٰۃ نکالنے کا زیادہ رواج ہے، حالانکہ زکوٰۃ نکالنے کا پورا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے مال کا پورا حساب کر کے پھر زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ ہم نے یہاں بیت المکرم مسجد کے احاطے میں، یہ تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں بیت المکرم مسجد کے احاطے میں مرکز الاقتصادی اسلامی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے۔ اس ادارہ سے ایک فارم شائع کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کس طرح لگایا جائے اور زکوٰۃ کون سی چیزوں پر واجب ہوتی ہے، اور اس کا ایک کمپیوٹر پروگرام بھی بنایا گیا ہے، ضرورت کے وقت اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تکمیل توبہ کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ مال کا پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالی جائے۔ آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے اس بات کی نصیحت فرما رہے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو۔ یہ دو چیزیں تو حضور پاک علیہ السلام نے حقوق اللہ کے بارے میں ذکر فرمائی۔ اس کے بعد تیسری چیز حقوق العباد میں سے بیان فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھو جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں۔ عربی زبان میں اس لفظ سے غلام اور باندی مراد ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں بار بار استعمال ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوتی تھی جو انسان کی ملکیت ہوتی تھی، لہذا اس لفظ کے ظاہری معنی یہ ہے کہ غلاموں اور باندیوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے حقوق پوری طرح ادا کرو۔ وما ملکت ایمانکم میں
تمام ماتحت داخل ہیں۔ تقی عثمان سے وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر لفظ ما ملکت ایمانکم میں صرف غلام اور باندیوں کی بات نہیں ہے، بلکہ اس لفظ سے ہر طرح کے ماتحت مراد ہیں۔ چنانچہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ما ملکت ایمانکم کا ترجمہ ماتحت لوگ سے کیا کرتے تھے، لہذا نوکر، ملازم سب اس میں داخل ہیں۔ اسی طرح جو شخص دوسرے لوگوں پر امیر ہو، اس امیر کے ماتحت جتنے لوگ ہوں وہ سب اس میں داخل ہیں، اور اس میں خواتین بھی داخل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گھرانے کا امیر مرد کو بنایا ہے اور عورت کو اس کا ماتحت بنایا ہے، لہذا اس لفظ میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ بہرحال حضور پاک علیہ السلام نے کتنا جامع لفظ بیان فرمایا جس میں تمام ماتحتوں کے حقوق داخل ہو گئے۔ اس لفظ کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جو لوگ بھی تمہاری ماتحتی میں ہیں اور جن پر اللہ جل شانہ نے تم کو حاکم بنایا ہے، ان کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھو۔ اس کی تاکید اس نے فرمائی کہ جو آدمی برابر کا ہوتا ہے وہ تو کسی بھی وقت اپنے حق کا مطالبہ کر لیتا ہے، لیکن جو بیچارہ ماتحت ہے اس کے لیے اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں تمہارا رتبہ اور درجہ حائل ہے۔ بعض اوقات وہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں بے زبان ہوتا ہے، لہذا جب تک تمہارے دل میں اللہ جل شانہ کا خوف نہیں ہوگا اور جب تک تمہارے دل میں اس بات کا خیال نہیں ہوگا کہ مجھے خود اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اس وقت تک اس کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح آج کل جو ملازمین اور نوکر ہوتے ہیں ان کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنا بڑی جاہلیت کی بات ہے۔ اگر تم نے کسی کو اپنا نوکر رکھا ہے، چاہے وہ گھر کے کام کے لیے ہی کیوں نہ رکھا ہو، صرف اتنی بات ہے کہ تم نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، وہ نوکر معاہدے کا ایک فریق ہے، تم نے اس کی خدمات خریدی ہیں اور اس نے اپنی خدمات تمہیں فروخت کی ہیں، اور اس کے بدلے میں تم نے اس کو پیسے اور تنخواہ دینے کا التزام کیا ہے، لہذا تم بھی معاہدے کے ایک فریق ہو اور وہ بھی معاہدے کا ایک فریق ہے۔ آگے فرمایا کہ تم اور تمہارا نوکر درجے میں برابر ہے۔ اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنا